یہ جو ایک ایسا پہلو ہے ان کی شخصیت کا کہ ان کی والدہ محترمہ نے ظاہر بعد میں وہ ایمان لائیں، جتنا ٹارچر کیا، جتنا ان کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں، پھر دو مرتبہ آپ نے ہجرت حبشہ کی، اور بات یہ ہے کہ وہی بات ہے جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے نا کہ اگر والدین کا کوئی نافرمان ہو جائے تو والدین کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام سمجھاتے ہیں، نہیں سمجھتا اپنی جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں۔ اچھا، ان کی والدہ کے مطابق ظاہر ہے وہ ان سے جو ہے وہ ان کی نافرمانی ہو رہی تھی، انہوں نے جو جائیداد سے بھی آگ، یعنی ساری لگژریز جو ہیں، مراد، سب کچھ، آسائشیں سب کچھ لے لی گئی۔ اب کتنا بڑا امتحان ہے ذرا بتائیے، لیکن اس کے باوجود پہلے سفیر اسلام کی حیثیت سے یثرب میں دین اسلام کے لیے جو اپنی خدمات انجام دی، کیا کمال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام کی گفتگو اور ان کی حیات کے اوپر جب بھی ایک طائرانہ نظر جاتی ہے تو قربانیاں اور صرف قربانیاں، اللہ، اور جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ زندگی کے اندر جیسا کہ آپ نے کہا کہ 360، یعنی میں یہ کیا کہتا ہوں کہ ڈویلٹی تھی، ایک طرف آپ کے پاس محل اور بے شمار پیسہ، مرتبہ، مقام اور دنیاوی، اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو پھر ہر چیز کی قربانی۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، قطع کلام کی معذرت کی، وہ جو چادر آپ کے پاس تھی نا جسم پہ جس میں پیون لگے ہوئے تھے، یعنی اس کو سینے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ سوئی دھاگا بھی نہیں تھا، تو آپ کانٹوں سے جو ہے اس کو پرو کے جو ہے رکھا کرتے تھے، یہ عالم ہو گیا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ انسان بہت جلدی عادی ہو جاتا ہے ان تمام آسائشوں کا جو کہ آپ کو دی جاتی ہیں آپ کے بچپن کے اندر۔ تو والدہ اور گھر والوں نے کوشش کی، چونکہ آپ کا تعلق رئیس قریش سے تھا اور آپ بنیادی طور پر ان کے نمائندہ تھے، تو لہٰذا انہیں بڑی اس میں خفت محسوس ہوئی کہ محمد کا دین اگر انہوں نے قبول کر لیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو پھر مسائل ہمارے لیے بڑھ جائیں گے۔ تو پہلے انہوں نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت مصعب بن عمیر چونکہ نہایت سمجھدار تھے اور آؤٹ آف کنوکشن، اور جسے کہتے ہیں نا کہ ریالٹی سیکر آپ تھے، تو اسی لیے تو آپ دار ارقم میں تشریف لے کر گئے۔ تو وہ جو سچ اور حق کی تلاش جو آپ کے سراپا میں گھلی ہوئی تھی، اس کی تلاش کے اندر جب آپ گئے تو آپ نے دین اسلام کو قبول کیا۔ اب جب والدین نے کوشش کی کہ آپ کو کنونس کیا جائے تو آپ نہیں مانے، پھر آپ کی آسائشوں کو آپ سے ہٹایا گیا، پھر بھی نہیں آپ مانے تو پھر آپ کو گھر میں قید کر دیا گیا۔ بالآخر پھر آپ کو یہ موقع ملا کہ آپ وہاں سے یعنی ہجرت کرتے حبشہ کی طرف، جسے آج کل ہم ایتھوپیا کہتے ہیں، پھر آپ وہاں سے واپس آئے، پھر بعض روایات میں آپ دوبارہ وہاں گئے، پھر واپس آئے۔ لیکن جو اسلام کی بہت بڑی کاوش میں سمجھتا ہوں وہ ہے آپ کا سفیر اسلام بن کر جانا۔ جنید بھائی، آپ غور کیجئے کہ کیوں یہ نظر انتخاب آپ پر پڑی جب یعنی وہ تمام جو یثرب سے لوگ آئے تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں ایک معلم کی ضرورت ہے، تو حضور سے جب یہ کہا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر انتخاب حضرت مصعب بن عمیر پر پڑی۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کی بات، یعنی یہ نبوت کا 11واں سال ہے، 6 افراد اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر جب وہاں جا کر انہیں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ قرآن کریم، احکامات، تو پھر وہ جب واپس آتے ہیں تو حضور سے مطالبہ کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کا انتخاب فرمایا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ کیوں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ آپ ینگ تھے، دوسری اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ کی تربیت خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دار ارقم میں کی، تیسری بات یہ تھی کہ آپ کے پاس ایکسپوجر تھا سیاسی، اور وہ جو تمام رنگ ڈھنگ تھے، باہر کے کلچرز کو آپ جانتے تھے، چونکہ آپ ان ایلیٹ میٹنگز میں بیٹھا کرتے تھے جہاں پر یعنی جہاں پہ اہل کفار اور قریش کی باتیں ہوا کرتی تھی، تو ہی ہیڈ اے ونڈرفل انٹرنیشنل، جسے آپ کہتے ہیں کاسموپولیٹن ایکسپوجر تھا، اسی وجہ سے آپ کا انتخاب کیا گیا۔ تو پھر جب آپ وہاں پر مدینہ المنورہ میں تشریف لے کے گئے، جو کہ اس وقت یثرب کہلاتا تھا، اب وہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے آپ نے کیا کیا کیا۔ سب سے پہلے تو بنیادی تعلیمات دی، یعنی قرآن کریم، اس کی تلاوت لوگوں کو سکھائی، چونکہ وہ اہل عرب تھے، زبان کو سمجھتے تھے، اس کی فصاحت و بلاغت کو جانتے تھے۔ پھر جو دوسرا کام آپ نے کیا وہ کیا کیا؟ وہ یہ کیا کہ امامت، چونکہ وہاں پر ایک کوہیسیوٹی بھی ہے۔ تیسری بات جنید بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے وہاں پر دعوت کا کام کیا۔